حج جو ہوتا ہے وہ ٹوٹل 5 دن کا ہوتا ہے. اس میں نمازیں بھی پڑھی جاتی ہے, کیا کہتے ہیں, صفا مروہ کی سعی بھی کی جاتی ہے, طواف بھی کیا جاتا ہے. یعنی فزیکلی بھی کافی محنت کا کام ہے, اور خاص طور پر اگر پیدل کرنا ہو تب تو پھر جو عرفات کا جانا ہے, مزدلفہ کا جانا ہے, مینا کا جانا ہے, یہ اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. تو اب اس شخص نے نہ صرف خود حج کیا بلکہ اپنی ماں کو بھی اپنے کندھوں پر بیٹھا کر حج کروایا. تو اس نے پوچھا ان بزرگ سے کہ میں نے اپنی ماں کو کندھوں پر بیٹھا کر حج کروایا ہے, کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ یہ سوال تھا اس کا. تو ان بزرگ نے جواب دیا کہ جس وقت ماں اپنے بچے کو جنم دیتی ہے اس وقت اسے جو درد ہوتا ہے اور وہ بار بار درد سے کراہتی ہے, ان کراہنے میں سے ایک آہ کا بھی ابھی حق ادا نہیں ہوا ہے. مطلب یہ کہ ماں کا اولاد پر بہت حق ہے, اور ایک سچا مسلمان چاہے جتنا بھی غریب کیوں نہ ہو خود بھوکا رہ لے گا, اپنی بیوی بچوں کو بھی کم سے کم کھلائے گا, پر ماں کو پورا آرام دے گا, ان کی پوری خدمت کرے گا, کہ آرام کا ہر طرح سے خیال رکھے گا. اسلام میں اولڈ ایج ہاؤس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. دادا دادی, نانا نانی اپنی زندگی اپنے پوتے پوتیوں, نواسے نواسیوں کے ساتھ ہنستے کھیلتے کودتے ان کو کہانیاں سناتے گزارتے ہیں. کمپلیٹ ہیپی فیملی. دوستوں اب آتے ہیں حجاب پر. ٹاپک ہے حجاب. کیا اسلام میں باپ یا شوہر اپنی بیٹی یا بیوی کو زبردستی حجاب یا برقع پہننے کو بولتے ہیں؟ اس کا جواب آپ اپنے آس پاس کسی بھی مسلمان عورت سے پوچھ سکتے ہیں, وہ آپ کو ٹی وی اینکر سے زیادہ صحیح بتائے گی. آئیے حجاب یا نقاب کو تھوڑا ڈیٹیل سے سمجھتے ہیں. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے عرب میں صرف اسی عورت کو حجاب کرنا الاؤ تھا جو آزاد ہو یا کسی بڑے گھرانے کی ہو, یعنی بڑے اچھے خاندان کی ہو, کیونکہ اس وقت وہ عورتیں جو پبلک پراپرٹی ہوتی تھیں, پبلک پراپرٹی سے آپ سمجھ رہے ہوں گے میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں, اس سے زیادہ شریفانہ الفاظ شاید میرے پاس نہیں ہیں. تو جو عورتیں پبلک پراپرٹی ہوتی تھیں ان کو حجاب کرنا الاؤ ہی نہیں تھا. تو نبوت سے پہلے ہی سے حجاب موڈیسٹی کی علامت تھا. جس نے حجاب لیا ہوا ہوتا تھا اسے کوئی آوارہ آدمی گندی نظر سے نہیں دیکھ سکتا تھا. اسے پتا تھا کہ یہ کسی شریف خاندان کی نیک عورت ہے. نہ صرف عرب میں بلکہ عرب سے باہر بھی شریف عورتیں اپنے سر کو ڈھانپ کر رکھتی تھیں. سر ڈھانپنا نہ صرف کلچر کا حصہ تھا بلکہ دوسرے مذہب میں بھی سر کے بال چھپانے کی تلقین کی گئی تھی. نہ صرف تلقین کی گئی تھی بلکہ بہت سخت الفاظوں میں تاکید کی گئی تھی. بائبل میں 1 کورنتھینز 11 ورس 5 اور 6 اس میں کہا گیا ہے کہ اگر عورت اپنے بالوں کو کور نہیں کرتی تو اسے چاہیے کہ اپنے سر کے سارے بال ہی نکال دے, یعنی گنجی ہو جائے. آپ اندازہ لگائیے کہ ان عورتوں کے سر مونڈنے کی بات کی جا رہی ہے جو سر نہیں ڈھانپتی ہیں. یہ کس میں ہے؟ یہ بائبل میں ہے. آج بھی کرسچنز نن اپنے سر کو ڈھانپتی ہیں. نہ صرف کرسچنز نن بلکہ جوش اور ایمش میریڈ وومن آج بھی حجاب لیتی ہیں, اپنا سر ڈھانپتی ہیں. حجاب لینا, اپنا سر ڈھانپنا, اپنے بدن میں بالوں کو چھپانا, اپنے بدن کو اچھے سے چھپانا, یہ کوئی بیکورڈنس کی علامت نہیں ہے. یہ موڈیسٹی, موریلٹی اور چیسٹیٹی کی علامت ہے. اپنے جیزس کرائسٹ کی والدہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مدر میری کی تصویر تو دیکھی ہی ہوگی. وہ کس کی طرح نظر آتی ہیں, کس کی طرح دکھتی ہیں؟ کسی ہالی ووڈ مووی کی ایکٹریس کی طرح, کسی کم کپڑا پہننے والی امریکن یا یورپین لیڈی کی طرح, یا ایک باحجاب مسلمان خاتون کی طرح؟ فیصلہ آپ خود کیجئے. ہر مسلمان عورت جو حجاب کرتی ہیں وہ مدر میری کی طرح ہیں. قرآن میں جہاں اللہ نے عورتوں کو موڈیسٹی اور موریلٹی کا حکم دیا ہے, پردے کا حکم دیا ہے, وہیں اس سے پہلے مردوں کو بھی اپنی نظریں نیچی رکھنے کا حکم دیا ہے. مناسب کپڑے پہننے کا حکم دونوں کے لیے ہے. اپنے پرائیویٹ پارٹس کی حفاظت کا حکم دونوں کے لیے ہے. ایسا نہیں ہے کہ مردوں کو چھوٹ ملی ہوئی ہے, جیسا چاہو ویسے پہنو. نہیں, قانون سب کے لیے برابر ہے. دوستوں آئیے اس کو تھوڑا لاجیکلی اور ایموشنلی بھی سمجھتے ہیں کہ اسلام میں حجاب اور نقاب کیوں ہے. دوستوں اس وقت دنیا سے سکون اٹھ چکا ہے, خاص کر ویسٹرن ورلڈ میں. عورتوں کے خلاف کرائم میں روز اضافہ ہو رہا ہے. عورتوں کو رائٹس دینے کے نام پر ان سے ان کے بیسک رائٹس چھینے جا رہے ہیں. ایک عام عورت اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہوئے بھی پریشان ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نیچر سے بغاوت کر رہے ہیں, نیچر بنانے والے سے بغاوت کر رہے ہیں. عورت چاہے بیٹی کے روپ میں ہو, چاہے بیوی کے, چاہے ماں کے, ہر روپ میں وہ گھر کی, پورے خاندان کی رونق ہوتی ہے. اپنے شوہر کی بیسٹ فرینڈ, اپنے بچوں کے لیے بیسٹ گارجین ہوتی ہے. کہنے کو تو اور بھی کئی باتیں ہیں پر اسی پر بس کر رہا ہوں.
20,000 Americans every year decide to convert to Islam. These converts say they don't regret their decision at all. The number of converted Muslims in Norway increased to at least 3,000. 4000 personnes en moyenne chaque année, généralement des jeunes, et de culture ou de foi chrétienne. The latest U.S. Census suggests many of them are turning to Islam. In the last year, around 5,200 people in Britain converted to Islam. As many as 100,000 have converted in the last decade. Here in the United States, while the Muslim contingent numbers an estimated 7 to 8 million, it's growing rapidly. 20,000 new converts each year, 4 times as many women as men. Islam is the fastest growing religion in all of Canada. Laut einer Studie sind seit 2004 jedes Jahr rund 4.000 Bundesbürger zum Islam übergetreten. Das sind 4-mal so viele wie in den Jahren zuvor. It's the world's fastest growing religion, Islam. Islam is the fastest growing religion in the world. Islam remains the fastest growing religion. Despite those statistics, Islam is the fastest growing religion in Europe. But Islam has actually been attracting more and more Americans every day. That may be no surprise, since a quarter of the estimated 6 million Muslims in the United States are converts. But Islam will grow faster than any other major religion. Islam is the world's fastest growing religion. 20 years ago, there were 1.1 billion Muslims in the world, but according to a new study, 20 years from now, that number could double. By 2030, Muslims will represent more than a quarter of all people on the planet. A new report by the Pew Forum shows Islam is the fastest growing religion. Growing numbers of white British women are converting to Islam. Crossing over. Why so many young Australian men and women are now converting to Islam. So what's going on? What is compelling so many young white women to convert to Islam? My faith needed a little bit more depth. In fact, she says it was Jesus himself who led her to Islam. You think Jesus led you to become a Muslim? Yes. We can't even be Muslim really if we don't believe in Jesus, because that's one of the stepping stones to our religion. What prompted your decision to convert to Islam? I started just to have big questions about life, the universe, and when you look at this photo of Angela Collins, she looks like the all-American girl with blonde hair and gorgeous blue eyes. But that was the old Angela. Now you wouldn't recognize her. Today, Angela never shows her blonde hair in public. In fact, she never goes out without being covered up, because Angela is a recent convert to Islam. She is now a Muslim. And Angela isn't alone in converting to Islam. In fact, an estimated 20,000 Americans each year become Muslims and join mosques. Enfin, venons-en au dossier de cette édition consacrée à la décision prise par 30 à 70 000 personnes en France de se convertir à l'islam. Ce sont essentiellement des femmes qui font ce choix. Islam is growing faster than ever, with some studies suggesting it's on the way to becoming the dominant faith. According to that same population projection, Muslims are the only major religious group expected to grow faster than the global population as a whole. Islam, because I knew that the Quran was the word of God, because nothing could change me if it wasn't actually God changing me. Converting to Islam, the 100,000 converts now is up from an estimated 60,000 10 years ago. The majority are women with an average age on conversion of 27. कोई तो बात है कि आज दुनिया में जितने भी इंसान इस्लाम की सही नॉलेज मिलने के बाद इस्लाम कबूल कर रहे हैं, उनमें ज़्यादा तादाद औरतों की है। मीडिया और सोशल मीडिया पर बार बार झूठ फैलाने के बावजूद, औरतों के ताल्लुक से इस्लाम को बदनाम करने के बावजूद, कुछ तो बात है कि औरतों को सबसे ज़्यादा इस्लाम पसंद आ रहा है। इस्लाम में उनको अपना मुस्तकबिल ज़्यादा बेहतर और सेफ नज़र आ रहा है। इस्लाम को कबूल करने वालियाँ वो सब पढ़ी लिखी एजुकेटेड मॉडर्न वुमेन हैं। अगर इस्लाम में औरतों को दबाया जाता, उनकी इज्जत ना होती, उनको कोई हक ना होता, तो कोई वजह नहीं है कि ये अमेरिकन और यूरोपियन अपनी सो कॉल्ड आज़ादी को त्याग करके इस्लाम को कबूल करें। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप खुद डाटा उठाकर देख सकते हैं, खुद रिसर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों, दूर से चीज़ साफ नज़र नहीं आती है। चीज़ों के असल हुस्न को देखने के लिए करीब आना पड़ता है। तो करीब आइए,
نزدیک سے جانیے, بہت محبت ملے گی. اسی کے ساتھ اجازت لیتا ہوں. سب کا بہت بہت شکریہ. ویڈیو کو شیئر کر کے اویئرنیس ضرور پھیلائیے تاکہ اسلام کے تعلق سے غلط فہمیاں دور ہوں. کوئی سوال ہو تو کمنٹ باکس اوپن ہے. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح راستے پر ہمیشہ جمائے رکھے. آمین. تو دوستو, خوش رہیے اور ایک دوسرے کی مدد کرتے رہیے. یاد رکھیے, ہم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں. بھائی بھائی ہیں, دشمن نہیں. نہ میں آپ کو اس چینل کو سبسکرائب کرنے بولوں گا اور نہ ویڈیو کو لائک کرنے. البتہ یہ ضرور کہوں گا کہ اس ویڈیو کو جتنا ہو سکتا ہے شیئر ضرور کیجیے, کیونکہ آج دنیا میں پیار, محبت اور صحیح انفارمیشن کی بہت ضرورت ہے. دوسروں تک صحیح علم کا پہنچانا بھی صدقہ ہے, پن ہے. اس ویڈیو اور اس سیریز کا نیکسٹ پارٹ یہ رہا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جے ہند.